ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ سب درود شریف پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی زندگی عطا فرمائی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ آنے کا موقع دیا ہے. دنیا میں کوئی بھی دو دفعہ نہیں آتا، ایک ہی دفعہ آتا ہے. اور وہ جو ایک دفعہ آتا ہے اس میں ایک موقع ہے، چاہے تو اس سے دنیا کی جد و جہد کر لے، دنیا کی کوشش کر لے، دنیا کو تلاش کر لے، دنیا کی جستجو کر لے، اور چاہے تو اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے نبی کو راضی کر لے، اور اپنی ہمیشہ والی آخرت کی زندگی کو سنوار لے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دونوں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں. چاہو تو دنیا کماتے 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 مر جاؤ، اس کے بھی اسباب میسر ہیں، اور چاہو تو اللہ کو راضی کر لو. اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا ملے اسے برکت سمجھ کر لے لو. اللہ کو راضی کرتے ہوئے اگر دنیا جاتی ہے تو اسے جانے دو، اللہ کو ناراض نہ کرو. ایک یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جو لوگ دنیا کے بارے میں یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسافر خانہ ہے. آج ہم یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے. آج ہم یہاں ہیں، کل قبرستان میں ہوں گے. آج یہاں ہیں، کل ہم قبر میں پڑے ہوں گے. جو لوگ یہ ذہن بنا کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، اپنی آخرت کو سنوارنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں ایک ہوا چل پڑی ہے. وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی عزت اور شہرت اور دنیا کے عہدے اس کے طالب بنے ہوئے ہیں. اس کے لیے اپنی زندگیاں بھی کھپا رہے ہیں، اپنی اولادوں کی زندگیاں بھی کھپا رہے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اب اس کو کون سے اسکول میں ڈالنا ہے، کون سے کالج میں ڈالنا ہے، آیا ہم اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو جب کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا اور کسی اعلیٰ اسکول میں جائے گا تو اس کے لیے فیس کا بندوبست کرنا ہے. لہٰذا
لہٰذا باپ اپنی محنت کو دوہرا کر دیتا ہے، اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے۔ پہلے وہ صرف سرکاری جاب کرتا تھا، گورنمنٹ جاب کرتا تھا، اب وہ پرائیویٹ جاب بھی کر رہا ہے۔ پہلے وہ دوپہر کو فارغ ہو جاتا تھا، اب رات تک چل سو چل سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، صرف اس لیے کہ بچوں کو بڑے اسکول میں پڑھانا ہے۔ اچھا جی، بڑے اسکول میں پڑھ کے کیا کرے گا؟ کہ جی بڑے اسکول میں پڑھے گا تو بڑی نوکری کرے گا، بڑی نوکری کرے گا تو زیادہ تنخواہ لائے گا، زیادہ پیسہ کمائے گا، جب زیادہ پیسہ کمائے گا تو اچھی زندگی گزارے گا، مزے کرے گا۔ یہ ساری دنیا میں ایک ذہن بن چکا ہے۔ انگریز اس مشن کا علم بردار رہا، ہمیشہ انگریز نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور لوگوں کی ذہن سازی کی۔ پھر جب میڈیا آیا تو انگریز کو گھر بیٹھے جو چاہتا تھا وہ اس کو دکھایا گیا اور وہ ہونے لگ گیا۔ میڈیا نے عمومی طور پہ لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، جہنم کس نے دیکھی ہے، جنت کس نے دیکھی ہے، بس یہی دنیا کے 4 دن ہیں، یہی مزے کر لو، یہی عیاشیاں کر لو اور یہی خوبصورت زندگی گزار لو، اور مرنے کے بعد یہ تو بس مولویوں کی زبان سے ہی سنائیں، اب تک کوئی مرنے کے بعد دنیا سے وہاں سے آ کے کسی نے بتایا تو ہے نہیں کہ وہاں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ یہ عمومی طور پر ذہن بن گیا ہے۔ اللہ بھلا کرے ان مدرسوں میں بیٹھے ہوئے علماء کرام کا اور قرائے اعظام کا اور حفاظ کرام کا، اور اللہ بھلا کرے آج کل کے ان بچوں کے ماں باپ کا، جنہوں نے ساری دنیا کی باتوں کو سنی انسنی کر کے اسی ڈگر پہ اپنے آپ کو جمائے رکھا، اسی طرح آخرت کی تیاری کے لیے اپنی آستینوں کو چڑھائے رکھا، اور دن رات ایک کر کے وہ قرآن اور حدیث کے علوم کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اس کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو دین سے اور اللہ سے آشنا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ آج کے علماء کرام کی بھی قربانی ہے، اہل مدارس کی قربانی ہے، اور آج کل کے ان طلباء اور طلباء کے ماں باپ کی قربانی ہے کہ جنہوں نے ایک بہتے ہوئے دھارے میں سے اپنے بچوں کو نکال کے ان مدرسوں میں ڈالا ہے۔ بہتے ہوئے دھارے میں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب ساری دنیا مادیت کی طرف بہی چلی جا رہی ہے، جیسے سیلاب بہتا ہے نا، جیسے سیلاب بہتا ہے، اس طرح انسانیت اور انسانیت کی نئی نسل بہتی چلی جا رہی ہے مادیت کی طرف، صرف دنیا بنانے کے لیے، پیسے والا بننے کے لیے، اور صرف دنیا کی عیاشیاں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایسے بہاؤ میں سے ان بچوں نوجوانوں کا نکلنا اور ان کے ماں باپ کا ان کو دین کے لیے وقف کرنا، یہ آج کے زمانے کی بہت بڑی قربانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا، سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمان تو کہلوائیں گے لیکن ان کا کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، اور قرآن ان کی الماریوں میں رکھا رہے گا، ان کی زندگیاں قرآن سے خالی ہوں گی۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ قرآن کے سنت پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح انگارے کو مٹھی میں پکڑنا مشکل ہے، ایسے ہی دین پہ چلنا اور سنت کو اپنانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس زمانے میں جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کو 50 کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ 50 کا، 50 ان کے یا 50 ہمارے؟ فرمایا بل منکم، تمہارے میں سے 50 کا اجر ان لوگوں کو ملے گا۔
تو آج کے زمانے میں جب کہ دنیا مادیت کے سیلاب میں بہی چلی جا رہی ہے، ایسے دور میں اگر کوئی سنت کو لازم پکڑ کے چل رہا ہے، کسی نے کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، قرآن سے دل لگ رہا ہے، حدیث سے دل لگ رہا ہے، علم الہی کے ساتھ اشتغال ہے، اپنے آپ کو حرام کاریوں سے بچا رہا ہے اور گناہوں سے بچا رہا ہے، فحاشی اور عریانی سے بچا رہا ہے، موبائل کی غلاظتوں سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے، تو آپ علیہ السلام کی بشارت ہے کہ اس کو 50 صحابہ کا اجر ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست اس ساری تمہید کے بعد آپ نوجوان بچوں سے ہے جنہوں نے مدرسے میں داخلہ لیا ہوا ہے اور مدرسے کی 4 دیواری میں محدود ہو گئے، ان سے یہ درخواست ہے کہ کبھی بھی دنیا داروں کو، جن کے پاس دنیا ہے، جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، جن کے پاس دنیا کی ریل پیل ہے، جن کے پاس عالی شان سواریاں ہیں اور بڑے رہنے کے لیے بنگلے اور بڑے عالی شان مکانات ہیں، کبھی بھی ان کے بنگلوں، ان کی گاڑیوں اور ان کے ساز و سامان اور ان کی عزت اور شہرت اور ان کے ٹھاٹھ باٹ کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھنا۔ ہمارے نبی نے، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو سختی سے روکا ہے اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی بڑی قدر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی بڑی قدر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے نبی کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کھانے کی دعوت دی، صحابہ آئے اور کھانا کھایا، کھانا کھا کر دسترخوان پہ بیٹھ کے آپس میں بات چیت شروع ہو گئی، گپ شپ شروع ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی۔ اب آپ علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ فارغ ہوں گے تو دسترخوان اٹھے گا، ان کو روانہ کریں گے اور گھر کا نظام چلے گا، لیکن صحابہ بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی شدید ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صحابہ کے لیے قرآن پاک کی آیتیں جبریل کے ذریعے سے بھیج دیں کہ جب تم کھانے کے لیے آئے اور کھانا کھا چکے تو اب بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں چلے جاتے، تمہارے اس بیٹھنے سے میرے نبی کو دقت ہے۔ اللہ پاک کے ہاں ہمارے نبی کی اتنی قدر ہے۔ ایک دفعہ بدو آئے، بدو آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، ان کی ایک جماعت آئی اور ہمارے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، یا محمد، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار دی، میرے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو پکارو تو عزت سے پکارو، یا رسول اللہ کہو۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم دروازے پہ کھڑے رہتے، طالب کی طرح سے، خواہش مند کی طرح سے، محتاج کی طرح سے، بھیکاری کی طرح سے تم کھڑے رہتے، آپ علیہ السلام باہر نکلتے تو تم مل لیتے۔ تم نے میرے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر میرے نبی کو بلا کر میرے نبی کو آنے کی زحمت کیوں دی؟ اللہ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی کا اتنا لحاظ ہے، لیکن اس آیت میں جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا لہجہ، اللہ تعالیٰ کے لہجے میں ذرا شدت ہے، جبکہ یہ لہجہ اپنے حبیب سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل گوارا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو، جس کو اللہ نے اسلام کی دولت دی ہو، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہو، وہ پھر دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی چمک دمک کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ اللہ پاک کو یہ بات 1 منٹ کے لیے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ نصیحت کرتے ہوئے لہجے میں شدت اختیار فرمائی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لا تمدن عینیک
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اے میرے نبی ہرگز ان کفار کے ساز و سامان اور دنیا داروں کی رنگینیوں اور دنیا داروں کے مادی سامان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، یہ تو ہم نے ان کے لیے آزمائش بنائی ہے، یہ تو ان کے لیے امتحان ہے، یہ تو ان کے لیے پھنسانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے چوہے کو چوری دیتے ہیں نا کوڑک میں پھنسانے کے لیے، تو چوہے کو چوری اس لیے تھوڑی دیتے ہیں کہ اس سے بہت پیار ہے، بڑا اچھا ہے، بہت پیارا ہے، ننا منا سا ہے، پتلی پتلی اس کی دم ہے، اس لیے بہت اچھا لگ رہا ہے، لہذا اس کو چوری کھلا رہے ہیں۔ اس لیے چوری نہیں کھلا رہے، چوری اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اس کم بخت نے کپڑے بھی کتر دیے، سامان بھی کتر دیا، لہذا ویسے تو قابو میں آئے گا نہیں، لہذا چوری رکھ کر اس کو پکڑو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے ان کو ساز و سامان دے رکھا ہے نا، ان کے پاس عالی شان ہتھیار ہیں، ان کے پاس مادی اسباب ہیں، ان کے پاس ایسے ایسے راکٹ ہیں، ایسے ایسے جہاز ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی ٹیکنالوجی اتنی فارورڈ ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ان کو ہم پھنسانا چاہتے ہیں۔ لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی، لہذا ان چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو، اللہ کی روزی میں راضی رہو، اللہ جو دیتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے اور بچوں سے یہ درخواست ہے، اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، اسی پہ مطمئن رہا کرو، اسی میں خوش رہا کرو، فاقہ بھی آ جائے، بھوک بھی آ جائے، تنگی بھی آ جائے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں اور پیون زدہ ہوں تو اس سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ ہمارے نبی کے کپڑے میں بھی پیوند ہوتے تھے۔ ہمارے نبی کے گھر میں کئی دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمارے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی سالن نہیں ہوتا تھا، کبھی مل گیا کبھی نہیں ملا، مل گیا شکر کر لیا، نہیں ملا تو صبر کر لیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کبھی بھی 2 دن مسلسل آپ نے جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، 2 دن مسلسل آپ کو جو کی روٹی بھی اتنی دستیاب نہ ہو سکی جس سے آپ پیٹ بھر لیتے۔ ایسی تنگی کا زمانہ، ایسی تنگی کی حالت، لہذا مہنگائی بڑھ رہی ہے، مدارس کے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ جن مدارس میں گوشت پکتا تھا اب ان میں گوشت پکنا بند ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ جہاں سبزیاں پکتی تھیں وہاں مسلسل دال ہی چلے اور وہ دال بھی پتلی پتلی چلے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم دال دیکھ کر منہ نہیں چڑھائیں گے بلکہ اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کے کھائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی کو تو دال بھی نہیں ملتی تھی۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی سب سے پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ہاتھ میں کچھ لائیں، نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ لائیں، آ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے لیا، اسے کھولا تو اس میں روٹی تھی، ایک روٹی تھی۔ آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں آج کئی دن کے بعد روٹی پکی تھی، جب میں نے روٹی پکا لی تو مجھے خیال آیا میں کیسے کھاؤں، پتہ نہیں میرے ابو نے کھائی کہ نہیں کھائی، چنانچہ پہلی روٹی میں آپ کے لیے تیار کر کے لائی ہوں، آپ کھائیں گی، آپ کھائیں گے تو پھر ہم سے بھی کھائی جائے گی۔ چنانچہ آپ نے روٹی کو لیا اور اس میں سے ایک لقمہ توڑا اور آپ نے منہ میں ڈالا، پھر آپ نے فرمایا یا بنیتو ھذا اول طعام اکلہ ابوکی منذ 3 ایام، میری بیٹی
آج یہ 3 دن کے بعد پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ادھر ادھر پڑھا کر ہم اپنے بچوں کا دین خراب کریں گے، ان کو دین سے دور کریں گے، لیکن یہ سمجھنے کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کو علوم دینیہ سے دور رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ کھائے گا کہاں سے۔ مدرسوں میں تو چندے کی روٹی ملے گی اور کیا ہوگا، اور اگر عالم بن گیا، حافظ بن گیا، تو پھر یہ کتنی تنخواہ ملے گی اسے؟ 5,000 8,000 10,000۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، 250 روپے پہ پیٹرول جا رہا ہے، تو غریب کے لیے تو آٹا اور دال بھی مشکل ہو گئی ہے، تو یہ 10,000 میں کیسے گھر چلائے گا، 8,000 میں کیسے گھر چلائے گا؟ یہ سوچ سوچ کر بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بچوں کو دین سے جوڑنا ضروری ہے، پھر بھی وہ اپنے بچوں کو دین سے دور رکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان سب کے لیے ہمارے نبی کے یہ واقعات لمحے فکریہ ہیں، دعوت فکر ہیں۔ اس لیے آپ سارے نوجوان، سارے بچے اس کی نیت کریں کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم دین سے جڑے رہیں گے، اللہ جس حال میں رکھے دین سے چپکے رہیں گے، علم دین سے چپکے رہیں گے۔ ہم نہیں جائیں گے مادی ماحول میں کہ کہیں ہمارے ایمان ہی کے لالے پڑ جائیں۔ باطل نے ایسا فحاشی کا جال بچھا دیا ہے کہ نوجوان کو پھنسانا مشکل نہیں رہا۔ ایسا جال بچھایا ہے لڑکیوں کا، ایسا جال بچھایا ہے عریانی کا، ایسا جال بچھایا ہے فحاشی کا کہ نوجوان کو پھنسانا مشکل ہی نہیں رہا۔ 4 مہینے لگا کر ایک نوجوان آتا ہے اور چند دن بھی وہ نہیں رہ پاتا، اور وہ پھسل جاتا ہے، اور وہ بھٹک جاتا ہے، اور وہ بے دینی کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے، اور اس کے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ شروع میں نماز میں سستی کرنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ ٹوپی اتر جاتی ہے، آہستہ آہستہ داڑھی چھوٹی ہوتے ہوتے بالکل ہی صاف ہو جاتی ہے۔ ایسا باطل نے باہر جال بچھایا ہے۔ اس لیے اس 4 دیواری کو غنیمت سمجھو۔ یہ 4 دیواری آپ کے لیے ایسے ہے جیسے اصحاب کہف کے لیے غار تھی۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جیسے انہوں نے جا کے پناہ پکڑی تھی نا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، بس یہ آج کے زمانے کی کہف ہے، یہ مدارس، یہ مساجد، اور یہ تبلیغ کا کام، اور یہ اہل اللہ کی خانقاہیں، یہ آج کے زمانے کی سورہ، یہ آج کے زمانے کی کہف ہیں۔ یہاں ایمان کو بچایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سارے نوجوان اس کی نیت کریں کہ ایک دو ہم دنیا داروں کی دنیا کو کبھی للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ چاہے کسی حال میں رہنا پڑے اللہ سے مانگیں گے عافیت، اللہ سے مانگیں گے سہولت، لیکن اللہ جس حال میں بھی رکھے اس ماحول سے ہم جدا نہیں ہوں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ تقویٰ کو لازم پکڑیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نظر، اپنی زبان، اپنے کان، اپنی شرمگاہ، اپنے سارے وجود کو گناہوں سے بچائیں۔ اگر آپ مدرسے میں رہ کر، دین کے ماحول میں رہ کر گناہوں سے نہ بچیں نا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹک گیا۔ آسمان سے گرا تو سیدھا چلا جاتا، مگر کھجور میں اٹک گیا بیچارہ۔ ساری دنیا کو چھوڑا علم الہی کے لیے، اور علم الہی کے نور کی قربانی دے دی آنکھوں کی عیاشی کے لیے۔
دوستیوں کے لیے، یاریوں کے لیے، وقتی لذتوں کے لیے اللہ کے علم کی قربانی دے دی، علم الہی کے نور کی اللہ کی قربانی دے دی، آخرت کی قربانی دے دی، تنہائی کی لذتوں کے لیے، نفس کی خواہشات کے لیے، تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہوگا، بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور یہ تو ایسے ہو گیا جیسے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا تو گئی ہی تھی، آخرت بھی چلی گئی۔ تو اس لیے تقوی کا التزام کریں، تقوی کو لازم پکڑیں، گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچیں گے جب اہل اللہ کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھائیں گے۔ اہل اللہ سے تعلق ہوگا تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے باہر آس پاس کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ بھائیو، فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایسے زمانے میں اپنی اولاد کو دین پہ باقی رکھنا، ایمان پہ باقی رکھنا، اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے نبی سے جوڑنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ اگر آپ دین سے آنکھیں بند کر لیں، دین سے آنکھیں بند کر لیں تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اگر دین سے آنکھیں بند نہ کریں، آخرت سے آنکھیں بند نہ کریں، اللہ اور اس کے نبی سے آنکھیں بند نہ کریں، تو آج کے زمانے میں اولاد کا ہونا اور اولاد کا دین پہ باقی رہنا اور اولاد کی زندگیوں میں نیکی کا ہونا، یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے۔ اس لیے کہ بچہ جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کس راستے میں کس سے ملا، کس کے پاس بیٹھا، کس کا اس پہ اثر ہے، کیا اندر میں سوچتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے سب سے زیادہ محفوظ راستہ، سب سے زیادہ محفوظ راستہ وہ اپنے بچوں کو علم دین کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ سب سے محفوظ راستہ ہے۔ ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا اور سائنس سکھانا اور ان کو یونیورسٹیوں میں بھیجنا، کالجز میں بھیجنا ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے وہاں جا کر اپنے ایمان کو بچانا۔ بہتے ہوئے دریا میں مخالف سمت میں چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی تربیت اتنی مضبوط ہے اور اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ہر قسم کے فحاشی میں بھی اپنے دین کو بچا سکتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ اور اگر کسی کو اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر دین کو داؤ پہ لگا کر دنیا پڑھنا اور دین کو داؤ پہ لگا کے دنیا کو کمانا، یہ حماقت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اپنا خسارہ اور نقصان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ان سارے دوستوں سے یہ درخواست ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں، لیکن اس سے مقصود یہ نہیں کہ صرف یہ سوچیں کہ میرا بچہ آگے چل کر کھاتے پیتے گھرانے والا کیسے بن جائے، بلکہ یہ سوچیں کہ میرے بچے کی آخرت کیسے اچھی ہو جائے۔ دنیا بھی اچھی ہو لیکن آخرت زیادہ اچھی ہو، آخرت دنیا سے زیادہ ضروری ہے، وہ ہمیشہ کی ہے، یہ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے تو اپنے بچوں، اپنی نسل، اپنے نوجوانوں کے بارے میں اس کو سوچیں گے انشاءاللہ۔